اچھا بھائی، ایک بہت ہی پینفل ایونٹ جس کے اوپر پوری دنیا بات بھی کر رہی ہے وہ نارتھ اٹلانٹک کے سمندر میں ہوا. وہ یہ کہ ایک سبمرسیبل جو کہ ایک سب مرین نما مشین ہے، وہ ڈیپ ڈاؤن دا سی 13,000 فٹ کی ڈیپتھ کے اندر ٹائٹینک کا ریک دیکھنے اس ایڈونچر کو کرنے جاتی ہے. اور اس کے اندر جب وہ نیچے ڈیپ ڈاؤن دا سی موجود ہوتی ہے تو اس کا کانٹیکٹ سرفیس آف دی ارتھ سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں پتہ لگتا کہ وہ سبمرسیبل یا وہ سب مرین کدھر چلی گئی، اس کے لوگ زندہ ہیں بھی یا نہیں، وہ واپس آ بھی سکے گی یا نہیں. اس سبمرسیبل کے اندر 5 لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ بھی رکھے، پوری دنیا ان کے لیے دعائیں بھی کر رہی ہے، اور پوری دنیا کے بہت سارے کنٹریز اس ریسکیو آپریشن کا حصہ ہیں کہ کسی طرح ان کا سراغ مل جائے اور وہ واپس اپنے پیاروں میں آ جائیں. یہ 5 لوگ جو سبمرسیبل کے اندر ہیں یہ ملینئرز ہیں، اور اس میں سے 2 پاکستانی بھی ہیں، باپ بیٹا، جو کہ اسی سبمرسیبل کے اندر موجود ہیں. ایک بندے کا خرچہ یا ایک بندے کا ٹکٹ اس سبمرسیبل کا $2.5 lakh ہے، یعنی 7.5 کروڑ پاکستانی روپے. وہ دے کے یہ ایڈونچر کرنے وہ ڈیپ ڈاؤن دا سی گئے تھے. لیکن اس وقت اگر میں کہوں کہ پوری دنیا کے اندر قابل ترس ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس حالت کے اندر ہیں، اور لمیٹڈ آکسیجن کا سٹاک جو ان کے پاس تھا وہ 2-3 دن کا تھا. اگر مشین ٹھیک بھی تھی، سبمرسیبل کوئی خراب بھی نہیں ہوئی تھی اور اس کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا تھا، لیکن ان کو یہ ضرور پتہ تھا کہ 3 دن کے بعد اگر کچھ بھی نہیں ہوا اور کوئی ہمیں ریسکیو کرنے نہ آ سکا تو ہم یہیں پہ گھٹ کے ہمارا انتقال ہو جائے گا. میں ذرا تھوڑا سا ویژولائز کر رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے پاس یہ کوئی خبر لے کے آئے کہ بھائی ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے پاس زندگی کے 3 گھنٹے رہ گئے ہیں، تو میرے پاس کم سے کم یہ امید تو ہوگی کہ میں ان 3 گھنٹوں کے اندر اپنے بیوی بچوں سے مل لوں، اپنے والدین سے مل لوں، اپنے دوستوں سے بات کر لوں، ان سے ویڈیو کال پہ بات کر لوں، ان کو بلا لوں، سب سے میں ہیلو آئے کر لوں، ان کو میں نصیحتیں کر دوں، وہ مجھے دعائیں دے دیں، اور پھر میں آسانی کے ساتھ انتقال کر جاؤں گا. لیکن ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ 2 دن 3 دن ان کو پتہ ہے کہ یار اس کے بعد ہماری لائف ختم ہو جائے گی، کوئی ریسکیو کے نہیں آ رہا. کتنی چیخو پکار ہوگی، لیکن ان کی چیخیں کوئی نہیں سن سکتا. وہ 13,000 فیٹ ڈیپتھ کے اندر ہیں. کتنی پریشانی ہوگی، رو رہے ہوں گے، یا بات کرنے کی کوئی ان کے پاس فیسلٹی موجود نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح جیسے اگر ایک جہاز جا رہا ہو اور پائلٹ آپ کو بتا دے کہ بھائی اب 3 منٹ بعد ہم کریش کرنے لگیں، اب کوئی آپشن نہیں ہے، تو کیا صورتحال ہوگی؟ چیخ رہے ہوں گے لوگ، چلا رہے ہوں گے کہ کسی طرح ہمیں یہاں سے نکالو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اربوں روپے بھی ہمیں لائف انشور نہیں کر سکتے، ہمیں سیفٹی انشور نہیں کر سکتے، ہمارے پلانز پوری طرح ایگزیکیوٹ نہیں کروا سکتے، چاہے میرے پاس اربوں روپے بھی ہوں. اور ہر کچھ عرصے بعد ایسا جو ایونٹ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ میں بتاتا ہے کہ آئی ایم دی اتھارٹی. تم جتنے پیسے بنا لو، جتنے ارب پتی بن جاؤ، اگر تمہاری موت 13,000 فیٹ ڈیپتھ کے اندر ہے تو تم 7.5 کروڑ روپے دے کے اس ڈیپتھ تک پہنچو گے کہ وہاں سے تمہاری فرشتہ جو ہے وہ جان نکال لے. تھوڑے دنوں پہلے ایک اور ایونٹ ہوا جس میں 750 لوگ سمندر کے اندر ڈوب گئے، کشتی الٹ گئی. اور وہ 750 وہ لوگ تھے جو کہ بہت ہی غریب لوگ تھے، اپنے معاش کے لیے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے وہ سفر کر رہے تھے، سمندر میں جا رہے تھے، اور کشتی الٹ گئی. بہت سارے لوگ اس بات پر بھی ڈبیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو 5 لوگ جو سبمرسیبل کے اندر ارب پتی ہیں ان کو بچانے کے لیے کتنا ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے اور کتنے کروڑوں روپے، کروڑوں ڈالرز لگ گئے ہیں، اور دوسری طرف ان 750 کو بچانے کے لیے کیا ہوا، ڈیبیٹیبل چیز ہے. کتنے لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا، ٹائملی پہنچ جاتے، ریسکیو کر لیتے. بہت ساری اس کے اندر کانسپیریسی تھیوریز چل رہی ہیں. لیکن اس سے بالکل ہٹ کے دونوں کے اندر ایک بہت واضح فرق یہ ہے کہ ایک طرف ارب پتی لوگ اپنے ایڈونچر کے لیے ڈیپ ڈاؤن دا سی اپنی مرضی سے گئے، اور 750 لوگ مجبوری کے اندر مال کمانے کے لیے، اپنے 2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے گئے. پاکستان میں ایسے 8 کروڑ لوگ ہیں جو کہ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، اور اسی پاکستان میں چند خاندان ایسے ہیں جن کے پاس کروڑوں اربوں روپے موجود ہیں. اتنی بڑی ڈسپیرٹی ہے، اور یہ پوری دنیا کے ہر ملک کے اندر ہی موجود ہے. لیکن ہمارا دین دوسری طرف کیا کہتا ہے کہ ڈسپیرٹی نہیں ہونی چاہیے سوسائٹی کے اندر. جو ارب پتی لوگ ہیں وہ غریبوں کا خیال کریں، اور یہ ویلتھ چند ہاتھوں میں نہیں رہے بلکہ سرکولیٹ کرتی رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو 5 لوگ ارب پتی لوگ گئے، ہو سکتا ہے انہوں نے کروڑوں روپے اپنے ایڈونچر پہ دیے تو اربوں روپے وہ چیریٹی میں بھی لگا رہے ہوں گے، لگانے چاہیے تھے ان کو، لگا رہے ہوں گے، یقینی طور پہ لگا رہے ہوں گے. اچھا، انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ سارے دونوں ایونٹس کے اوپر لوگ اب میمز بنا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ تفریحاں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. لیکن اس پوائنٹ کو دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے یقیناً، لیکن میری نظر سے کم ہی گزر رہے ہیں جو اس چیز کو دیکھیں کہ یار اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ہر تھوڑے دنوں بعد وارن کرتا ہے، ہمیں یاد دہانی کرتا ہے، ہمیں کہتا ہے بھائی سدھر جاؤ کہ تمہارے پاس بھی موت اس طرح آ سکتی ہے. تمہیں نہیں پتہ تمہاری زندگی کتنی بچی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور ایک ہمارے پلانز ہوتے ہیں، ہم کل کا سوچتے ہیں، پرسوں کا سوچتے ہیں، 5 سال بعد کا سوچتے ہیں، 10 سال بعد کا سوچتے ہیں. اچھے کے لیے پلان ضرور کرنا چاہیے، لیکن کس وقت کیا پلان ختم ہو جائے
اور کس وقت کس کی موت آ جائے، کون مجھ سے بچھڑ جائے اور کون میں کسی سے بچھڑ جاؤں اور میں اس دنیا کے اندر نہ رہوں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو بچائے. تو اس کی تیاری کی زیادہ فکر کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ہر چیز کو ایک مذاق بنا دیں اور ہر چیز کو ایک تفریح بنا کر اس کو بالکل لائٹ لینا شروع کر دیں. ہمارے ہی بڑے پلانز ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو پلانز ہوتے ہیں وہ پریویل کرتے ہیں، ان پر یقین کرنا چاہیے، اپنی ایفرٹ بھی کرنی چاہیے، اپنی کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے.